بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج سے 2 سال قبل جب پاکستان میں 14 اگست کی تیاریاں عروج پر تھیں اور ہر پاکستانی جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کی جوش و خروش سے 14 اگست کو منایا جائے، انہی دنوں کشمیری عوام جو ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ 14 اگست جو ہے اس کے لیے تیاریوں میں مصروف تھے، اور جگہ جگہ ہر جگہ لوگ جو ہیں وہ اس دھن میں تھے کہ 14 اگست کو اپنے گھروں پہ پرچم لہرائیں گے اور جشن آزادی منائیں گے۔ اور مقبوضہ کشمیر جو ہے جہاں پہ ظلم و ستم کی انتہا تھی، وہاں پہ بھی لوگ جو ہے اپنے گھروں میں مائیں بہنیں اور بیٹیاں گھروں میں رازداری کے ساتھ تیاری کر رہی تھی کہ وہ کسی طرح اپنے گھر میں بھی 14 اگست کو پاکستان کا پرچم لہرائیں۔ دوسری جانب بھارتی قیادت جو ہے اس کے خدشات ظاہر ہو رہے تھے اور وہ کوشش کر رہی تھی کہ کشمیر میں کچھ نہ کچھ اس طرح کا انقلاب برپا کر دیا جائے، اور ہوا بھی یہ جب بھارتی قیادت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمہ جو ہے وہ کر دیا گیا، جو کہ اس وقت سے جب کہ پاکستان اور ہندوستان وجود میں آئے تھے اور کشمیر جو ہے اس کے راجہ نے بیچ دیا تھا، اس وقت اس کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق یہ تھا کہ کشمیر کی ایک خصوصی حیثیت جو ہے وہ رکھی جائے گی، ایون کہ سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے، انڈیا کی سپریم کورٹ کا آرڈر، وہ بھی کشمیر پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تھا۔ کشمیر کی اپنی ایک پارلیمان ہوتی تھی، کشمیر کا اپنا انڈیپینڈنس ہوتا تھا، سارا کچھ وہ اپنے لحاظ سے کرتے تھے۔ لیکن بھارتی فوج نے جب یہ ختم کر دیا، انڈیا کی حکومت نے جب وہاں پہ آرٹیکل 370 اور 35A ختم کر دیا، تو 70,000 مزید فوج جو ہے وہ وہاں پہ بھیج دی تاکہ کشمیری عوام کی آواز کو دبایا جا سکے۔ اور بین الاقوامی طور پہ انہوں نے یہ امن معاہدہ جو انہوں نے کیا ہوا تھا کشمیر کے وقت، جب کشمیر کو انہوں نے خریدا تھا اور جب کشمیر کی یہ سچویشن جو ہے وہ انہوں نے قائم کی تھی، خصوصی حیثیت، الگ پرچم کی شناخت اور ان کا الگ آئین تھا، وہ سارا جب ختم کر دیا تھا تو اب ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہاں سے بھی ڈر تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ان پہ دباؤ ڈالے گی۔ بھارتی جبر و استبداد کا مقابلہ بے سر و مسلمانی کے ساتھ کشمیر کئی دہائیوں سے کرتے آئے ہیں، لیکن مودی حکومت نے اس کا ادراک کیے بغیر ظلم و ستم کے ہتھ کھڑنے کو مزید جو ہے وہ مضبوط تر کر دیا، اور یہ 2 شکیں جو ہیں آرٹیکل کی 370 اور 35A جو ہے اس آرٹیکل میں کو ختم کر دیا، جس کے ختم ہوتے ہی بھارتی آئین میں مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت اور اہمیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب غیر کشمیری افراد وہاں جائیدادیں بھی خرید سکتے ہیں، سرکاری نوکریاں بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور بااثر اور متمول ہندو جو ہیں وہ کشمیری خواتین سے شادی کرنے کے اپنے جو عزائم تھے ان کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ بھارتی آئین میں آرٹیکل 35A اور آرٹیکل 370 کیا ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا تو میں پہلے ہی بتاتا چلوں، لیکن مزید یہ بتاؤں کہ 1947 کو مہاراجہ ہری سنگھ جو وادی کا حکمران تھا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے رہے گا، جبکہ وادی مسلمانوں کی واضح اکثریت تھی، اس لیے فطری طور پر اسے پاکستان کا حصہ بننا تھا۔ لیکن 1947 میں یہ بھارت نے اپنی فوجیں سری نگر میں اتار دیں۔ جب اس نے اپنی فوجیں سری نگر میں اتار دی اور طاقت کے ذریعے مہاراجہ کو بھارت سے الحاق کی دستاویز پر دستخط کرنے میں مجبور کیے، تو مہاراجہ نے اپنی کچھ جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے کچھ اپنی مرضی چلانے کے لیے کچھ اس طرح کے نکات بھی رکھے تاکہ کشمیری جو ہیں اور ان کی اسمبلی جو ہے اس کا حق جو ہے ان سے لیا جا سکے۔ 1949 میں بھارت کا آئین جب بن رہا تھا اور ریاستی اپنی آئینی تجاویز مکمل نہیں کی گئی تھی، تو اس آئین میں بھارت نے کشمیر سے متعلق آرٹیکل 370 شامل کر دیا، جو سارے بھارت میں کسی اور ریاست کو حاصل نہیں۔ اسی بنیاد پر دستاویز پر مہاراجہ سے پھر انہوں نے دستخط کروا لیے، لیکن ان کو خصوصی حیثیت دے دی گئی 370 اور 35A کے تحت۔ لیکن کشمیریوں پہ انڈیا کے جبر و تشدد جو ہے وہ اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا جب سے یہ کشمیر جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہوا تھا، اس نے ان کے ساتھ الحاق کیا تھا، ایون ڈیٹ کہ یہ ان کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ ایک تھی، ان کو خصوصی حیثیت حاصل تھی، لیکن انڈیا نے اس کو تسلیم جو ہے وہ کیا ہوا تھا، لیکن پریکٹیکل طور پر اس نے اپنی فوجیں انڈیا نے کشمیر میں اتاری ہوئی تھیں۔ 1952 میں طویل مذاکرات ہوئے، جس کے نتیجے میں کچھ آئینی تحفظات تھے جو فراہم کیے گئے، اور کشمیر آئین ساز اسمبلی دستاویز الحق کی
توسیع کر دی گئی۔ چنانچہ اس تناظر میں 1954 میں بھارتی آئین کا نیا آرٹیکل 35A صدارتی حکم کے ساتھ شائع کیا، اور اسی کی مدد سے تو اس کے تحت یہ تھا کہ اول ریاستی اسمبلی میں اس بات کا تعین کرے گی کہ مقامی شہری کون ہیں، کشمیری ہیں یا کوئی اور ہے۔ ایسے مقامی اور مستقل شہریوں کو خصوصی توجہ دینی ہوگی جس میں سرکاری نوکریوں میں ترجیح دینا، جبکہ دیگر لوگوں کی رہائش کی مشروط اجازت ہوگی۔ مقامی شہریوں کو دیگر سہولیات کی ترجیح کی فراہمی اور جائیداد کا حق مقامی شہریوں تک ہی محدود کرنا ہے، لیکن جموں و کشمیر میں مودی حکومت نے آرٹیکل 370 نافذ کرنے کے بعد سے صورتحال میں کیا تبدیلی آئی، اس سے مودی حکومت کے عزائم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جموں و کشمیر کے پاس دوہری شہریت ہوتی ہے۔ جموں کشمیر کی کوئی خاتون اگر ہندوستان کی کسی ریاست کے ایک شخص سے شادی کرے تو اس خاتون کو جموں کشمیر کی شہریت ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی کشمیری خاتون پاکستان کے کسی شخص سے شادی کرے تو اس کے شوہر کو بھی جموں و کشمیر کی شہریت مل جاتی ہے۔ جموں کشمیر ہندوستان کے ترانے یا قومی علامتی کی بے حرمتی جرم نہیں ہے۔ یہاں ہندوستان کی سپریم کورٹ کا حکم بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جموں کشمیر کا جھنڈا الگ ہوتا ہے۔ بھارت کا کوئی بھی عام شہری ریاست جموں کشمیر کے اندر جائیداد نہیں خرید سکتا، اور یہ قانون صرف بھارت کے عام شہریوں تک محدود نہیں بلکہ بھارتی کارپوریشن اور سرکاری اداروں پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ جموں کشمیر میں خواتین پر شریعت کا قانون نافذ ہوتا ہے۔ یہاں پنچایت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ جموں کشمیر کی اسمبلی کی مدت 6 سال ہوتی ہے، جبکہ ہندوستان کی اسمبلی کی مدت 5 سال ہوتی ہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ جموں کشمیر کے سلسلے میں بہت ہی محدود دائرے میں قانون بنا سکتی ہے، لیکن اس کے نفاذ میں آرٹیکل 370 ایک وہ حیثیت جو رکھتا ہے وہ ختم کر دیا گیا، تو اس سے یہ ساری جو شکیں تھیں ساری ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو آزادی دے اور بھارت کو غیر ظلم سے بچائے۔ السلام علیکم۔